وائس آف لداخ دیکھ رہے تمام ناظرین کو سلام و آداب. میں محمد حسنین عبادی اور ایک اسپیشل گیسٹ کو لے کے آپ سب کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. اگر ہم بات کریں تو ہمارے آج کے مہمان کا نام ہے شبیر حسین. سر ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے آؤٹ آف انڈیا چائنا میں جا کے پڑھ کے آئے ہیں سر. اگر کچھ لداخی اسٹوڈنٹس یہاں سے آؤٹ آف انڈیا جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا سر؟ سب سے پہلا آپ اپنا تھوڑا تعارف بتائیے, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں سر. شکریہ. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا ہے یہاں پہ آنے کے لیے. تو جہاں تک میرے تعارف کا سوال ہے, میرا مکمل نام ہے شبیر حسین ملک. میں رہتا ہوں ماگام کشمیر میں. تو چونکہ میں نے کمپلیٹ کیا ہے ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن ان چائنا. تو چائنا میں ایک یونیورسٹی ہے, ہفے یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی, تو ادھر میں نے اپنے ماسٹر کمپلیٹ کیے ہیں. چونکہ میرا ماسٹر تھا بزنس ایڈمنسٹریشن میں, اور میری جو مکمل ریسرچ رہی ہے وہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ اور کنزیومر بیہیویئر کے اوپر. تو سر یہ میرا مکمل تعارف ہے. اگر بات کریں سر, آپ یہاں سے چائنا گئے سر پڑھنے کے لیے, اگر لداخی اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے سر؟ سر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے جو ہمارے بہن بھائی یہاں پہ ہیں, ان کے لیے انفارمیشن بہت ہی کم ہے. کیونکہ میرا ذاتی تجربہ رہا ہے تو ان کو انفارمیشن کی بہت زیادہ کمی ہے. تو اگر وہ جانا چاہتے ہیں آؤٹ آف انڈیا تو بہت ساری کنٹریز نا فلی فنڈ اسکالرشپ آفر کرتے ہیں, مثلا چائنا, کوریا, اس کے علاوہ یورپ میں بہت ساری کنٹریز ہیں, یا یو ایس بھی دیتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ پروسیس ایسا ہے کہ ان کو نا ڈاکیومنٹس وہ ارینج کرنے ہوتے ہیں. تو اس کا نا ایک فارمیٹ ہے اس ڈاکیومنٹس کا, میں آپ سے پھر بعد میں شیئر بھی کروں گا. تو ان ڈاکیومنٹس میں سے سب سے اہم ڈاکیومنٹ ہے پاسپورٹ, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ ڈگری یا ڈپلوما جو بھی انہوں نے کیا ہوگا ہے. تو اس کے علاوہ ان کا ٹرانسکرپٹ یا اور بھی بہت سارے ڈاکیومنٹس ہیں جو میں تفصیل سے آپ سے پھر ڈسکس کروں گا. تو یہ ڈاکیومنٹس ہونا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو آلموسٹ ہر جو ہے نا ڈیولپڈ کنٹری اسکالرشپ آفر کرتے ہیں, اور یہ ان بچوں کے لیے جو پڑھنا چاہتے ہیں باہر. تو اس اسکالرشپ کے لیے نا ان کو پہلے سے پریپیئر رہنا چاہیے, تاکہ وہ ادھر بہت سارے کمپٹیشن ہوتے ہیں, ان کو اس کمپٹیشن میں کامیابی ہونا ہے. تو اس لیے ان کو پہلے سے ہی اس کے لیے جو ہے نا اپنے سی وی کو بلڈ کرنا ہے, اور پھر وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس ہول پروسیس میں ہم ان کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. سر اگر ہم بات کریں کہ سر بات کریں تو کورس کی, سر کس طرح کے کورس وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں سر؟ ایلیجیبلٹی کیٹیگری کیا ہوتے ہیں سر اس میں؟ صحیح, دیکھیں اگر کوئی بچہ بیچلر ڈگری کرنا چاہتا ہے وہ بھی اویلیبل ہے. ہر کوئی کورس وہاں پہ اویلیبل ہے. مثلا انجینئرنگ میں جتنے بھی ہمارے شعبہ ہیں, مثلا سول ہو گیا, یا میکینیکل, یا کمپیوٹر سائنس, یا انفارمیشن ٹیکنالوجی, یا اس کے علاوہ مینجمنٹ ہو گیا, تو یہ سارے کورسز اویلیبل ہیں. وہ بھی فری آف کاسٹ, کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ ان کو مطلب نا ایک تو ٹیوشن فی وہ بھی آف ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کو وہاں پہ اکاموڈیشن بھی وہی سے ملتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو وہاں پہ جو ہے نا رہائش کے لیے یا لیونگ ایکسپنس کے لیے ان کو وہی سے ماہانہ ایک الاؤنس ملتا ہے, جس کو بولتے ہیں اسٹائپنڈ. تو کورسز آلموسٹ سارے اویلیبل ہیں بیچلر میں. وہی اگر ماسٹر کی بات کریں, ماسٹرس میں بھی آلموسٹ سارے کورسز اویلیبل ہیں. مثلا انجینئرنگ کے حوالے سے, یا میڈیکل, یا اس کے علاوہ جو بھی اپلائیڈ سائنس ہیں, وہ آلموسٹ ہر کورس اویلیبل ہے. تو پی ایچ ڈی کے لیے سر؟ ہاں, پی ایچ ڈی کے لیے بھی ویسے ہی ہے. پی ایچ ڈی تھوڑا سا ہٹ کے پروگرام ہے. پی ایچ ڈی ریسرچ بیسڈ پروگرام ہوتا ہے. پی ایچ ڈی بھی آلموسٹ ہر پروگرام وہاں پہ اویلیبل ہے. تو مطلب کہ جو ہمارے یہاں پہ پروگرام ہے نا, اس سے بڑھ کر بہت زیادہ اور پروگرام ہے, چونکہ ہم یہاں پہ لمیٹڈ ہیں یہاں پہ کشمیر میں یا انڈیا میں. لیکن اگر ہم باہر کی بات کریں گے, مثلا چائنا میں, وہاں پہ مطلب بہت سارے واسٹ سبجیکٹس ہیں جہاں پہ ہم اپنا ماسٹر کر سکتے ہیں یا پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. سر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکیومنٹ جو ہے نا, وہ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاسپورٹ. اس کے علاوہ ڈگری سرٹیفکیٹ. اگر کسی نے فار ایگزامپل بیچلر کیا یہاں سے, اس کو مطلب اپنا ڈپلوما یا مطلب گریجویشن سرٹیفکیٹ, وہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ ٹرانسکرپٹ ہوتا ہے کمپلیٹ مارکس شیٹ, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ سی وی, اس کا ریزومی جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا, اور اس کے علاوہ میڈیکل کا ایک فارم ہوتا ہے, یعنی کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ, وہ بھی ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک قسم کا نا ایک اسٹڈی پلان بنانا ہوتا ہے بچوں کو, کہ ہم
کس طرح آپ نے اسٹڈی کیری آن کریں گے. مطلب اس ملک میں فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ یورپ میں جانا چاہتا ہے, اس کو اپنی اسٹڈی بیک گراؤنڈ کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے اور یہ بھی پرپوز کرنا ہوتا ہے کہ میں آگے جا کے کیا پڑھنا چاہتا ہوں, کون سے ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن بیچلر کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے. ہاں وہاں پہ موٹیویشن لیٹر ضرور لکھنی ہے. موٹیویشن لیٹر ایک کائنڈ آف موٹیویشن ہے کہ میں کیوں پڑھنا چاہتا ہوں یہ کورس, یا میں کیوں یہ ڈگری کرنا چاہتا ہوں, یا میں کیوں اس کنٹری میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس کا ایک فارمیٹ ہے, وہ بعد میں شیئر بھی کر سکتا ہوں آپ سے تاکہ فائدہ پہنچے. اگر بات کریں سر, آپ نے بولا کہ اسکالرشپ تک پہنچنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ سر اس کا ایک ہول پروسیس رہتا ہے. بہت سارے کنٹریز میں تقریباً 3 بار ایڈمیشن ہوتا ہے, کچھ کنٹریز 2 بار ایڈمیشن کرواتے ہیں اور کچھ کنٹریز ایک ہی بار, ان کی فال سیشن. تو اس اسکالرشپ کے لیے بچوں کو جو ماسٹر کے لیے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کو پروفیسر کو اپروچ کرنا ہوتا ہے, یا پی ایچ ڈی والے, کیونکہ اگر وہ کسی پرٹیکولر فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کو پروفیسر کو اپروچ کرنا ہوتا ہے کسی پرٹیکولر ریسرچ کے لیے کہ میں اس ریسرچ میں مطلب انٹرسٹڈ ہوں, تو میں آپ سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی گروپ میں بیسٹ ریسرچر کام کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک طریقہ ہو گیا. لیکن اگر کوئی بیچلر میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کو سمپلی اپلائی کرنا ہے. اس کا یونیورسٹی کا پورٹل وہاں پہ اوپن رہتا ہے, اس کی ایک اسپیسیفک ڈیڈ لائن ہوتے ہیں, تو اس ڈیڈ لائن کے جو ہے نا ادھر ان دنوں میں اس کو اپلائی کرنا ہے, تو پھر وہ یونیورسٹی اناؤنس کرتے ہیں ریزلٹس. تو یہ اسکالرشپ کا تھوڑا سا طریقہ ہے. اگر خاص کر ہم بات کریں سر لیڈیز کے, لیڈیز اسٹوڈینٹس کے لیے وہاں پہ فیسلٹیز کیا ہوگا سر؟ کیونکہ سیکورٹی ایشو بھی رہتا ہے سر, خاص کر فوڈس کے لے کے, ہمیں کھانے کو لے کے بہت سارے پریشانی ہوتے ہیں سر, ان سب کو لے کے آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے سر, یہ جہاں تک گرلز کا سوال ہے, گرلز وہاں پہ بہت زیادہ محفوظ ہے, کیونکہ جو کنٹریز جہاں مطلب میں چائنا سے پڑھ کے آیا ہوں, چائنا ایک بہت ہی سیکیور کنٹری ہے. فار ایگزامپل وہاں پہ ہر جگہ جو ہے نا گرلز کے لیے بہت زیادہ مطلب قانون بنے ہوئے ہیں, اور لیڈیز کے لیے وہاں پہ ویسے بھی جو ہے نا کوئی وہاں پہ کرمنل ریٹ بہت ہی کم ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ CCTV کیمرہ نے لگائے ہوئے ہیں, کیونکہ بہت ہی ایڈوانس کنٹری ہے, تو جس وجہ سے نا لڑکیاں بہت ہی کمفرٹیبل مطلب فیل کرتے ہیں وہاں پہ. اور اس کے علاوہ فوڈ کے حوالے سے جہاں تک آپ نے کہا ہے, چونکہ ہم مسلم ہیں تو وہاں پہ مسلم فوڈ اویلیبل ہے, حلال فوڈ. ہر یونیورسٹی میں آلموسٹ 3 ریسٹورنٹ جو ہے نا مسلم ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے جو میں نے دیکھا ہے چائنا میں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہمارے مسلم اسٹوڈنٹس رہتے ہیں نا, وہ خود ہی اپنا جو ہے نا کھانا تیار کرتے ہیں, وہ پریپیئر کرتے ہیں, اور وہ بھی حلال چیزوں کے ساتھ. تو وہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور وہاں پہ کرائم ریٹ بالکل زیرو ہے. جہاں تک اگر ہم اپنی کنٹری کی بات کریں, یہاں پہ بہت سارے تھریٹس رہتے ہیں لیڈیز کے لیے, اپنی سسٹرز کے لیے. لیکن جہاں تک بات کریں گے کوریا میں, چائنا میں یا ہانگ کانگ میں, تو وہاں پہ بہت ہی کم ریٹ ہے, مطلب کرمنل ریٹ, اور لڑکیاں وہاں پہ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اور ایک اور چیز جو میں مطلب آپ کی وسادت سے اپنے دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا لیڈیز ساری اسلامک پریکٹس بھی کر سکتے ہیں, مطلب نماز یا روزہ, یہ ساری چیزیں نا وہاں پہ ہو سکتے ہیں. مطلب اس میں کوئی بھی وہاں پہ پابندی نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بات تو سب کر لیا سر, ڈاکومنٹ پہ بھی بات کر لیا. لاسٹ میں آتے ہیں سر اپلائی کرتے ٹائم, وہ ایڈمیشن کب نکلتا ہے سر؟ اگر اپلائی کرنا ہوگا تو سر کس طرح کرنا؟ جہاں تک چائنا کا ایڈمیشن کا پروسیس ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی ایڈمیشن اوپن ہے. اگر کوئی ابھی ماسٹر کرنا چاہتا ہے یا بیچلر میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے یا PhD میں, تو ابھی ایڈمیشن اوپن ہے ٹل جون تک. چونکہ اس کے ایک اسکالرشپ ہے جس کا نام ہے CSE, چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ. میں اس کا فیلو رہا ہوں, چونکہ میں نے وہ اویل کیا ہے اسکالرشپ 2018 میں. تو وہ اسکالرشپ ختم ہو گئی, لیکن ابھی بھی کچھ اسکالرشپ ہیں, لائک وہاں پہ یونیورسٹی اسکالرشپ ہیں, یا اس کے علاوہ اور بھی اسکالرشپ ہے اویلیبل جو ابھی اوپن ہے. تو ابھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں لداخ کے, وہ اگر ڈاکیومنٹس پریپیئر کر سکتے ہیں ابھی بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ہم ان کو اسپیشلی کوئی جو ہے نا گائیڈ کریں گے ان کو. تو ناظرین, یہ تھے شبیر حسین جو کہ آؤٹ آف انڈیا جا کے اپنا تعلیم مکمل کر کے آیا تھا. تو آپ لوگوں کو اگر آؤٹ آف انڈیا جا کے کوئی اسٹوڈنٹ جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بریفلی بتا رہا تھا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور ایک گیسٹ کو لے کے آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔